ایسی سبقت کی. مولا علی نے کہا کہ کیا کریں یا رسول اللہ، عمر میں بڑے ہیں، رشتے میں چچا ہیں. علی نے بتا دیا کہ اگر بڑے نہ ہوتے، چچا نہ ہوتے تو پھر علی. اور علی نے ادب اور تربیت ابو طالب بھی بتا دی. کہا کہ کہیے یا رسول اللہ کیا کرنا ہے. کہا پھر دعوت دیا. دوسرے دن پھر یہی کیا، دوسرے دن پھر یہی کیا، کھانا کھا کے بھاگ گیا. معذرت کے ساتھ برا نہیں منائیے گا، ایک لائٹر نوٹ پہ جملہ معترضہ کے طور پہ ایک بات کہہ رہا ہوں. غالباً اسی قصے سے ہم لوگوں نے سیکھا ہے کہ آپ مجلس پہلے کر لیتے ہیں، کھانا بعد میں کرتے ہیں. بڑا معذرت، کئی لوگوں کے مزاج میں رفتار کچھ زیادہ ہوتی ہے. ایک مرتبہ صلوات سے سہارا دیجیے. اب ذوالعشیرہ کی دعوت کی رونق اصل تیسرا دن تھا، تیسری شب آنے والی تھی. علی کو بھیج دیا دعوت کے لیے، لیکن حکمت عملی بدل گئی. توجہ، اب اس شخصیت نے دعوت ذوالعشیرہ کی نگہبانی کرنی ہے جسے رسول خدا اور علی مشکل کشا اپنا مشکل کشا مانتے ہیں. رسول نے ابو طالب کو بلایا، کہا چچا ابو لہب بار بار سبقت کر رہے ہیں، یہ رسالت کے مزاج کے خلاف ہے کہ عمر میں بڑا شخص ہے، اس کو ہم کچھ کہیں. آج آپ آئیے. جیسے ہی دعوت کھائی گئی، ابو لہب نے اٹھ کے کہنا چاہا. بنو ہاشم کے ببر شیر نے، شیر خدا کے بابا نے کہا اسکتو یا ابی لہب، خاموش ہو جا ابو لہب. یہ کس قسم کے آداب ہیں؟ روز کھانا کھا کے بھاگ جاتا ہے. میں کہتا ہوں کہ ہر مجلس کے آداب سکھانے کاش ابو طالب آ جایا کریں. اللہ اکبر. تو اندازہ کیجئے کہ آداب کہاں تک پہنچیں گے. ابو طالب نے روکا. رسالت اور ولایت کی مشکل کشائی ہوئی. غدیر کے لیے میں نے کہا تھا کہ چلیں علی کارنامے کر کے تعارف کرا چکے، ابھی تو علی نے تعارف نہیں کرایا. دعوت ذوالعشیرہ ولایت کے تعارف کی پہلی رات تھی. سارا پیغام دے کر رسول خدا نے ایک آفر دی. یہ کہہ لیں آسان الفاظ میں، نوجوان بیٹھے ہیں، ایک بہت بڑا انعام دینا چاہتا کہ جو میرا اس دین کے کام میں ساتھ دے گا وہ میرا بازو ہے. رسول خدا کا بازو، وہ میرا بازو ہے. رسول کا بازو ہے تو سمجھو اللہ کا بازو ہے. ٹھیک ہے، میرا نائب ہے، میرا وسیع ہے، اللہ کا ولی ہے. کون کہہ رہا ہے؟ رسول خدا کہہ رہے ہیں. بدبختوں انہیں صادق اور امین کہہ کر امانتیں پاس رکھواتے ہو. جب اللہ امانت دے گا، ابراہیم کا خدا امانت دے گا تو کیا یہ خیانت کریں گے؟ ہائے دی بدبختی. اسی لیے سہارا لیا تھا حدیث کا، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امر ما نوی. اٹھ کر چلے گئے بدبخت. ایک لڑکا اٹھ کے اقرار کرتا رہا، کوئی نہیں اٹھے گا یا رسول اللہ، ہم اٹھیں گے. کوئی آنکھ دکھائے گا، ہم آنکھ نوچ لیں گے. کوئی جسارت کرے گا زبان سے تو زبان کھینچ لیں گے. تلوار لے کے آئے گا تو تلوار سے لڑیں گے. تلوار ٹوٹ جائے گی تو خالی ہاتھ سے ایک ایک کے دو کر دیں گے. علی پیچھے نہ ہٹے گا یا رسول اللہ. توجہ، عہد ہو گیا. عہد، اب آپ کہیں گے یہ عہد بدر میں پورا ہوا، یہ عہد احد میں پورا ہوا، یہ عہد حنین میں پورا ہوا، یہ عہد خیبر میں پورا ہوا، ذات السلاسل میں پورا ہوا، حنین میں پورا ہوا، فتح مکہ میں پورا ہوا. نہیں، 13 سال کے علی سے عہد رسالت لینے کا کچھ سبب تھا. کفار بدبخت تھے لیکن اتنے عقل مند تھے کہ جانتے تھے کہ ابو طالب کی زندگی میں مصطفیٰ کا بال دیکھا نہیں کر سکتے، براہ راست حملہ نہیں کر سکتے. تو سوچا، بدبختوں نے حکمت عملی بنائی. جہالت کے بعد ابو جہل کو بلایا، کہا تجھ سے بڑا جاہل تو پورے عرب میں کوئی نہیں ہے. اللہ اکبر. ایک تو ان سے بڑے بھی تھے، وہ پردہ نفاق میں تھے، وہ بعد میں سامنے آئے. تجھ سے بڑا جاہل کوئی نہیں ہے عرب میں. ارے آپ ذرا بتا کیا کریں. کہا دیکھو براہ راست تو نہیں مان سکتے، ایسا کرو بچوں کی ڈیوٹی لگاؤ. یہ مصطفیٰ کہیں جائے نہ جائے روزانہ خانہ
کعبہ تو جاتا ہے